بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، جماعت نہم، آج میں سورہ انفال کی آیت نمبر 38 یعنی 38 سے 48 تک لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور بعض آیتوں کا مفہوم جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ بکس کھول کر اپنے سامنے رکھیں، صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 15۔ پہلے یہ صفحہ نمبر 15 سے 16 تک ہے، اس میں آئے گی آیت نمبر 38 سے 42 تک۔ تو اس کا پہلے لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور بعض آیتوں کا مفہوم آپ سے عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، للذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا، یہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، غلط کاریوں سے باز آ جائیں۔ اگر باز آئیں گے تو ان کو کیا انعام دیا جائے؟ یغفر لہم، انہیں معاف کر دیا جائے ما قد سلف، جو اس سے پہلے انہوں نے حرکات کی۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے، فَقَدْ مَاضَتْ سنت الاولین، سنت میں نے طریقہ اولین پہلوں کے ساتھ، جو ماضی میں طریقہ گزرا وہی پھر ان کے ساتھ کیا گیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کہ فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، ختم ہو۔ وَيَكُونُ، اور ہو جائے، دین میں نے دین یعنی دین اسلام، دین کا معنی ہوتا ہے طریقہ، کلہ، تمام کا تمام، للہ، تو اللہ کا دین ہر جگہ عام ہو۔ فَإِنِ انتَهُوا، اور اگر یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ بار بار جو ہے اللہ اتنی محبت ہے، بار کیا۔ وَإِن تَوَلُّوا، اور اگر یہ روگردانی کریں گے، نافرمانی کریں گے، فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، تو حمایتی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اور خوب مددگار ہے مومنوں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم، جو غنمتم مال غنیمت، یعنی جو کافروں سے بچا ہوا مال ان کا، یعنی مسلمانوں اور کافروں کی جب جنگ ہوتی ہے پھر وہ جو مال بچتا ہے اسے مال غنیمت ہے۔ من شیء، کوئی چیز لاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ، یعنی اس میں 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى، پھر رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا، وَالْمَسَاکِین، اور ان کا مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، ان کنتم، اگر تم آمنتم باللہ، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقان، اور ہم نے جو نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفرقان، یعنی فرق کرنے والی کتاب، قرآن پاک، یوم التقى الجمعان، جس دن جماعتیں آپس میں مدبیر ہوگی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم اس کونے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر بعید کے کونے، والرکب اسفل، اور رکب و قافلہ،
اسفل منکم ولو طعتم، تو اگر یہ قرارداد یعنی آپس کا مشورہ تمہارا نہ ہو جاتا لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمَعِيدِ، تو پھر بڑی تاخیر ہو جائے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اور اللہ کو ہوتا وہی ہے جو منظور ہوتا ہے، امراً کان مفعولا، اللہ کا ہی حکم جو ہے ہر حال میں اس پر عمل. من ہلاک عن بینہ، اور جو جیتا ہے اور بصیرت اور پہچان، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عن بینہ، اور حق کی پہچان کر کے جیتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، کچھ شک نہیں خدا سنتا ہے اور جانتا. اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، اور اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، قلیلاً تھوڑا، ولو اراکا دکھایا، کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، تو جو کام درپیش تھا اس میں تم نے جھگڑنے لگنا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں سلامتی سے بچا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک علیم جانتا ہے بذات الصدور، سینوں کی باتیں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تم دیکھ رہے تھے، اِذَا لَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا ہوں. وَيُكَلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اور تم کو ان کی نگاہ میں تھوڑا کر کے دکھایا. امراً کان مفعولا، جو کام اللہ نے کرنا ہوتا ہے اس کو کر ہی دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کا منہ کا رجوع خدائی کی طرف. اس میں جو مفہوم ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا کہ جب کافروں اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا، رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. اور اگر تم ایمان رکھتے ہو، جب مال غنیمت آیا تو انسان کہنے لگے ہم نے زیادہ محنت کی ہے، مہاجرین کہنے لگے ہم نے زیادہ. پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم طے ہو کہ یہ حصہ ہے، اس کے مطابق. اور اس میں دوسرا جو ان آیات میں بتایا گیا، ایک مال غنیمت کی تقسیم بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ بدر کا حال بتایا جائے کہ ایک طرف کافر تھے، ایک طرف مسلم، دور کے ناکے پہ کافر اور قریب کے مسلمان. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے. کیا دکھایا اس میں کہ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت زیادہ کر کے دکھاتا تم اس میں جھگڑنے لگتے. لیکن اللہ نے بڑی مصیبت سے تمہیں بچایا. دو تو سینوں کی باتوں کو بھی جانا، اور سب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھانا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھانا تھا. خدا کو جو کام کرنا ہے وہ کر ہی لے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہمیں ہر کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہے سب کی طرف، سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف. تو اس میں ایک مال غنیمت کی آیات ہے، اور ایک جو ہے اس میں غزوہ بدر میں جو کامیابیاں ہوئی اس کے بارے میں بتایا. اور ایک آیت یہ بھی مفہوم کے لیے آ سکتی ہے، 2 نمبر کا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.
کہ اگر تو کافر توبہ کر لیں بڑی اچھی بات، اللہ نے بار بار کہا توبہ کریں، تو پھر کیا اگر یہ توبہ نہیں کرتے، فساد پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، تو پھر ان کو قتل کرنا شروع اور دنیا کو پاک کر دو اور رب کا جو قانون ہے پیغام اس کو عام کرو، اور اتنی جو راستے میں آئیں جو تمہیں چھیڑے تنگ کریں، اب تمہیں کیا چاہیے کہ تم ان کو نہ چھوڑو، اب ان کو قتل کرو اور ہر جگہ دین اسلام پھیل جائے، جو کافر تنگ نہیں کرتے ان کو نہیں کچھ کرتے، ہاں اس سے ٹکرانا ہے جو تمہارا راستہ روکے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ غیر مسلموں کو ہدایت دے دے، اگر وہ تمہارے راستے سے تمہاری تعلیمات پر عمل کرنے سے تمہیں روکے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ مقابلے میں آؤ۔ تو یہ ان آیات میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سورہ انفال کی 38 سے 44 تک، اس کے بارے میں بتایا، یعنی اس میں 2-3 ٹاپک ہے۔ پہلا یہ کافروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اگر نہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کو قتل کیا، یہاں تک کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے۔ اور اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا اور انعامات بتائے ہیں جو غزوہ بدر میں ہوئے۔ ایک یہ بھی انعام ہوا کہ ان پہ مسلمانوں پہ نیند کی چادر اڑا دی، پھر بارش برسائی تاکہ ان کی گندگی جو تھی شیطان کی وجہ سے آئی تھی وہ پاک ہو۔ اب اگلی آیات ہے 45 سے 48 تک، یہ بھی سورہ انفال کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذ لقیتم، جب مقابلہ ہو جائے، فئۃ، کسی جماعت کے ساتھ، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر یاد کرو، کثیراً، زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑو مت، فتفشلوا، تو تم جو ہے کیا ہوگا، وتذھب ريحكم، فاصبروا، صبر کرو، ولا تنازعتم، اور جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے فتفشلوا، تم بزدل ہو، وتذھب ريحكم، پھر تمہاری عزت چلی جائے، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ولا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، شیخی دکھاتے ہوئے، بڑے فخر کے ساتھ، رئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے، واللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے سارے کاموں پر احاطہ کیے ہوئے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ تو اس آیت میں پہلے فنون حرب کے اصول بتائے جا رہے ہیں، زمانہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کہ تم نے یہ کرنا ہے جب تمہارا کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، غیر مسلموں کی جماعت، تو اس میں یہ ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز پہ لگے رہنا، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ،
ذکراً کثیرا، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور اگر کیا کہا، آپس میں جھگڑو مت، اگر جھگڑو گے تو تمہاری عزت ختم ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والا۔ یہ بہت بڑے اصول بیان کیے۔ اب منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ منافق وہ لوگ تھے حقیقت میں مسلمان، لیکن یہ ہے کہ دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کے خلاف شاذ سے چلتے تھے۔ اور یعنی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، خدا کی راہ سے روکتے تھے، اور وہ جو مال کرتے خدا ان کو احاطہ کیا ہوا دیکھ رہا۔ یعنی جو بھی کام کیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی شیخی دکھانا، غرور کرنا، تکبر کرنا یہ نہ ہو۔ جب زینا سجایا لہم الشیطان، شیطانوں نے اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور کہا لا غالب لکم، آج کوئی تم پر لا غالبہ غالب نہیں ہو سکتا، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار میں تمہارا مائتی ہوں، لکم فلما ترات الفئتین، اور جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئیں، اللہ کا بیہی، تو پھر پسپا ہو کر شکست کھا کر چل دی، انی بریء منکم، کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، انی ارا ما لا ترونھا، کیونکہ میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب ہے۔ اب یہ جو 45 سے 48 تک کا آیات ہے، اس میں بھی فنون حرب جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، جب تمہارا کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ ہو کسی زمانے میں، سب سے پہلی بات ثابت قدم رہنا، فاذکروا اللہ لعلکم تفلحون، تمہارے زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ دوسرے لوگ جو ہے بے شک جنگی اشعار پڑھتے رہیں، گیت گاتے رہیں، جیسے ہمارا اکثر ہوتا ہے، ترانے جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر جو ہے اس سے بے خبر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے دل مردہ ہیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق کام کرتے، کبھی کوئی کام انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کیا، اپنی چاہت سے نہیں کیا، جو اللہ اس کے رسول کی چاہت ہوتی تھی اس کے مطابق۔ اسی لیے ایک موقع پر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس بات کو میں بھی غور سے سنوں، سب غور سے سنوں۔ تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عینی شاہد گواہ، انہوں نے ایک ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی، اور وہ تو منتظر رہتے کہ اس وقت حضور کیا حکم دیتے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو کیا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، جتنے بھی اللہ کے صفات ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔
اسلام کا ہر کام، چاہے وہ عبادت کی لائن کا ہو، جہاد کی لائن کا ہو، یا قرآن پڑھنے کی لائن کا ہو، مقصد صرف یہی ہے کہ انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ اس کے لیے ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو، جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے، حق ہے، سچ ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑو۔ صحابہ ہر اس کام کو کر گزرتے جس میں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا اس کے قریب پھٹکتے بھی نہیں تھے، اس کو تجربے میں بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات جو ہے وہ تجربے کی محتاج ہے، وہ تو حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، جنگ کے وقت ذکر نہیں کرو گے اور جھگڑنے لگو گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، پھر تمہارا اقبال چلا جائے، تمہاری عزت چلی جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنا، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے اس کو صبر کرو۔ صبر اسی کا نام کہ جب کوئی حالات پریشانی تکلیف کے ہیں دھیان اللہ کی طرف جائے، اس میں کہے کوئی نہیں میرے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اکابرین اور بزرگان دین اس بات کو خاص طور پر خیال رکھیں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے بڑے اتراتے ہوئے شوخی دکھاتے ہیں، لیکن کرتے کیا تھے؟ دکھاوا تھا، ساتھ ریاکاری تھی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ اس کے سب کاموں کو حق ہے۔ وہ اسے کہتے تھے اپنے بھائی آؤ بھائی آؤ تو جہاد میں نہ جانا، ان کو تو ہم ویسے خوش کر رہے ہیں۔ منافق کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو ویسے ہی ہم ان کو راضی ہیں۔ اب اس کام کے لیے منافقین اور کفار کا شیاطین کے ساتھ ہے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے عہد لیا تھا کہ بچنا اس سے شیطان، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ بتایا جا کہ شیطان جو تھے انہوں نے کفار کو ان کے اعمال جو ہے وہ راستہ کر کے اور ان سے کہا تم فکر نہ کرنا، کامیابی تمہاری ہی ہے، تمہارے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول دیا ایسے موقع پر؟ جب بھی کوئی حالات آئیں پریشانی، کہ اللہ کی طرف جھکنا ہے۔ حالانکہ دونوں طرف دشمنوں کی اور مسلمانوں کی صفیں جو ہے وہ بنی ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگایا اور اس میں نفل پڑھنے کے دعا کرتے رہے، اللہ کے سامنے آزاری کرتے رہے۔ یہ ہمیں سمجھانا تھا اور دعا مانگتے، دعا مانگ، ایسی دعا مانگی، ایسی دعا مانگی کہ ابو بکر صدیق کو ترس آیا۔ آپ اپنے ہاتھ اتنی بلندی تک لے کہ آپ کے کاندھے پہ جو رکھا ہوا کپڑا تھا وہ بھی نیچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہاں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمایا بس کیجیے اللہ کے حبیب سے، اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا، بس کی۔ اور اللہ نے کہا میں فرشتوں کو بھیج دوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا، اس وقت تک آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا تیرا اللہ تیرے ساتھ ہو، فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے کہ فرشتے بھی تو مخلوق ہیں، کہ کیوں نہ خالق کو ساتھ لیا، تو خالق کا ساتھ لینا مکمل کامیاب، وہی جو ہمارے جد امجد نے کی اسی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ نے یہ نہ کہا۔ اب دعا مانگو، اور پھر دعا میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب یہ کہہ گئے، ہر تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ اگر تو نے ان کو آج فتح نہ دی، یہ جو میں چند اپنے کمائی کے ہیرے نگینے لے کر آیا ہوں، اگر تو نے ان کو فتح نہ دی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا۔ پھر اللہ نے فتح دی، ساری ہمارے سامنے، کافروں کو بھی شکست دی، اور شیاطین نے جب دیکھا کہ فرشتوں جو ہے وہ اتر رہے ہیں، اب وہاں سے یہ بھاگا ہے۔ وائز و جب زینا سجایا لہم الشیطان، شیطانوں نے اعمالوں کافروں کے اعمال، تمہاری تو تیاری بڑی اچھی ہے، تم تو بڑے اچھا لڑتے، وقال، اور کہا لا غالب لکم اليوم، آج کے دن کوئی تم پہ غالب نہیں آئے، ومن الناس، لوگوں میں سے، وانی جار اللہ، میں تمہارا مہدی ہوں، فلما ترات، اور لیکن جب دیکھا کہ آتے ہیں نکاسا، جب صفیں بن گئی اللہ کا بھی، وہ پسپا ہو کر بھاگا پچھلے، وقال، اور کہا انی بری ہوں، میرا تم سے کوئی واسطہ، انی آرام، جو میں دیکھ رہا ہوں مالا کرو تم نہیں دیکھ سکتے، انی خاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگا، اللہ شدید العقاب، سخت عذاب دے، یعنی شیطان بھی اس بات کو مانا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو آیات جو تھی سورہ انفال کی 38 سے 48 تک، ان کے مشکل الفاظ اور کے ترجمے اور بعض آیتوں کے مفہوم کو آپ کو سمجھائے ہیں، ان کو اچھی طرح آپ نے سمجھنا۔ اس میں مشکل الفاظ کچھ مشق میں بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح تیار کریں، سوالات کے جوابات ہیں ان کو بھی تیار کریں، اور ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور اس کو آیات کا ترجمہ یاد کرنا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 3 آیتوں میں سے 2 کا ترجمہ لکھنا، اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، آگے پھیلائیں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، جنت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق، آخر دعوانا الحمدللہ۔